جتنے عمل آج تک میں نے کیے ہیں اور جتنے عمل میں نے آج دوسروں کو بتائے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اثر رکھنے والا اور سب سے زیادہ تیز ترین وظیفہ آج آپ دے رہا ہوں۔ بس چند احتیاطیں ہیں جو اگر آپ اس وظیفہ کے کرنے سے پہلے کر لیں تو انشاءاللہ دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت آپ پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے خزانے ہیں ان سب سے آپ کی جھولی فرشتے خود آ کر بھریں گے۔ کچھ احتیاطیں آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش کریں کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور درمیان سے بالکل بھی کوئی بھی حصہ اس ویڈیو کا نہ چھوڑیں۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے اور صرف عمل دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی ویڈیو نکال کر دیکھتے ہیں، اور جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ عمل بتا دیا گیا ہے وہ بس اتنا سا حصہ ویڈیو کو دیکھ کر ویڈیو کو بند کر دے۔ اس سب کے کرنے کا ان کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کہیں گے کہ فائدہ تو کرنے کا سمجھ میں آتا ہے، نہ کرنے کا نقصان کیسا؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، جب آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر بھی آپ کی طرف آتا ہے۔ جب آپ کوئی کام نہ کریں تو اس کا اثر آپ کی طرف نہیں آتا، لیکن جب آپ کوئی کام کریں اور الٹا کریں، بتائے گئے طریقے کے مطابق نہ کریں تو اس کا اثر بھی ویسا ہی آئے گا۔ یہاں پر بات کرنے اور نہ کرنے کی نہیں ہے، یہاں پر بات ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا، تو جب بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا تو رجت آ جاتی ہے۔ یہ صالحین کا فلسفہ ہے۔ اگر رجت کا معنی آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی پلے لسٹ میں ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے جو کہ رجت کے بارے میں آپ کو مزید تفصیلات آپ کو وہاں سے پتہ چل جائیں گی، تو اس لیے کوشش کریں ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ میں اپنی ویڈیوز میں یہاں وہاں کی باتیں بہت کم کرتا ہوں اور سیدھا وہ بات کرتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آئے، اور عمل کرنے کے طریقے بتا دیتا ہوں، عمل کرنے کی احتیاطیں بتا دیتا ہوں، عمل بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہدایت آپ کے لیے اس عمل کے بارے میں یہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، اگر آپ اس عمل کو 41 دن کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اجازت ہے۔ بس اجازت لینے کے لیے اپنا نام اور شہر کا نام کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ اور جب آپ اس عمل کو پہلے دن کریں گے تو اس کے آثار آپ کو پہلے دن سے ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی عمل کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس عمل کو آپ 41 دن بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ اس سے مزید فائدے حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائیں۔ اب آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ آپ نے عمل کرنے سے پہلے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ آپ کوئی بھی چیز یا پیسے کا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ گوشت ہی صدقہ کریں یا پیسے ہی صدقہ کریں۔ اس کے بعد باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور ذہن میں جو بھی جس بھی قسم کے خیالات آ رہے ہیں وہ سارے جھٹک دینے ہیں، خاص طور پر ایسے خیالات جو منفی اثر رکھتے ہوں۔ ان خیالات کو آپ ذہن سے نکال دیں تاکہ آپ کا ذہن اور آپ کا دل ایک نئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب تک آپ اپنے ذہن کو خالی کر کے نہیں بیٹھیں گے، اپنی دنیا کی سوچیں ذہن سے نکال کر نہیں بیٹھیں گے، آپ اس عمل کے اثر کو نہیں پا سکتے۔ اسی لیے اس عمل میں آپ کو اپنے ذہن کو حاضر رکھنا ہے اور بالکل کوئی بھی خیال اپنے ذہن میں نہیں آنے دینا۔ بالفرض اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی خیال عمل کے دوران آتا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے صرف ان کلمات کو لکھا ہوا دیکھنا ہے جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اپنے ذہن کو مرکوز کرنے کا سب سے اہم طریقہ ہے جو راہ سلوک کے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ذہن کو اور اپنی توجہ کو ایک جگہ پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں آپ ان پر دھیان لگائیں اور ان الفاظوں کو لکھا ہوا دیکھیں۔ چاہے آپ آنکھیں بند کر کے یہ عمل کریں، چاہے آنکھیں کھول کر یہ عمل کریں، دونوں طریقے سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی اجازت ہے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے وہ کلمات آنکھیں بند کر کے لکھا ہوا دیکھنا ہے، خاص طور پر جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوتے جائیں آپ نے وہ الفاظ اپنی آنکھیں بند کر کے لکھا ہوا دیکھنا ہے۔ اس طرح توجہ کرنے کے آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو ذہنی یکسوئی حاصل ہوگی اور آپ عمل کے دوران اور عمل کے بعد بھی سکون محسوس کریں گے، دوسرا
آپ کو اس عمل کی تاثیر پانے میں بے پناہ مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی توجہ یہاں وہاں نہیں بھٹکے گی اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری مائیں بہنیں اس عمل کو خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ عمل باوضو ہو کر کرنے کا عمل ہے، اس لیے احتیاط کرنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمل کے اس حصے کی طرف جو کہ بہت قیمتی ہے، کہ جس کو پانے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، در در کی خاک چھاننی پڑتی ہے، طرح طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ دنیا میں ایک سے ایک انسان پیر بنا بیٹھا ہے، کوئی اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیخ الوظائف کہتا ہے۔ نہ جانے یہ لوگ کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ آج آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جس انسان کے منہ سے آپ اسی انسان کی ہی تعریف سنیں، اس کے الفاظ پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا۔ لوگ یہ عمل خدمتیں کر کر کے پیسے دے دے کر حاصل کرتے ہیں، لوگوں نے اس کا کاروبار بنایا ہوا ہے اور لوگ اس چیز سے کمائی کرتے ہیں۔ آپ کو اگر کسی انسان سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو آپ کو اس کی خدمت کرنی پڑے گی اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن ان سب کے باوجود بھی ایسا عمل نہیں مل پاتا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بس آپ نے مکمل کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر آپ جو لذت دیکھیں گے، جو ذائقہ آپ محسوس کریں گے، جو اثرات اپنی زندگی میں آپ آتے ہوئے دیکھیں گے، ایسے ایسے کرشمے آپ کے سامنے پیش آئیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ لیکن یہ پڑھتے ہوئے خیال رہے کہ آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے دل کے اوپر ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی آپ کے سینے کو چھو رہی ہو۔ انگلیاں چاہے اٹھی ہوں یا رکھی ہوئی ہوں، لیکن ہاتھ کی ہتھیلی آپ کے سینے کو لازمی چھونی چاہیے۔ انسان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اپنی ذہنی توجہ اس ہی طرف مرکوز کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال کسی اور ویڈیو میں اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار لینی ہے، جبکہ آپ کا ہاتھ سینے پر ہی رکھا ہوا ہو۔ بس آپ کا عمل ختم ہو گیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے دل کی فریاد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بیش بہا دولت کا انتظام کر دے گا، اور وہ بھی صرف ایک دن کے عمل کرنے سے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا شروع کر دیں اور آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نواز دیا ہے، اس وقت آپ نے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو نہیں بھولنا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان لوگوں کا حصہ لازمی نکالنا ہے۔ اگر آپ اس عمل میں کوتاہی کریں گے تو جتنی تیزی سے آپ کی طرف دولت آ رہی ہوگی، اتنی ہی تیزی سے آپ کے پاس سے دولت جا بھی سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔